زندگی کے کسی موڑ پہ جب انسان کو یہ لگے کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کو بھر دیں، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک در اور ایک دروازہ ہے۔ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، انسان جتنے گناہ لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے اپنی مغفرت اور رحمت کے ساتھ انسان کا استقبال کریں گے۔ اس دنیا میں ایک ماں کی رحمت اور محبت کا حساب اپنے بچے کے لیے نہیں لگایا جا سکتا، جس کو اللہ رب العزت کی رحمت کے 100ویں حصے میں سے بھی کئی کروڑواں، بلکہ آپ اس کو نمبر میں شمار ہی نہیں کر سکتے، جو حصہ ایک چھوٹا سا اس کو ملا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بندے کے لیے رحمت اور محبت کی انتہا کیا ہوگی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا لا احب ان یکون امری یوم القیامۃ لأمی، میں یہ نہیں چاہتا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ قیامت والے دن میرے معاملے کا فیصلہ میری ماں کرے۔ قیامت والے دن تو میں اپنی ماں سے بھی زیادہ رحمت اور محبت اور شفقت کی امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کروں۔ کتنا ہی گھاٹے میں ہے وہ انسان کہ جو ارحم الراحمین کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو معاف نہ کروا لے، اپنی بخشش نہ کروا لے اور اپنے مقدر میں جہنم لکھوا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو انذر ایپیسوڈ۔ گزشتہ ایپیسوڈز کے اندر ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اللہ و اسم الرب کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو بہت ہی خوبصورت نام الرحمن والرحیم کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ابتدا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تعارف سے کی ہے، اور تعارف کیسا کروایا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحیم ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف اس طرح سے کروا رہے کہ انسان تو جس رب کا ماننے والا ہے، جس کی عبادت کرنے والا ہے، جس کے سامنے جھکنے والا ہے، وہ بہت ہی مہربان اور وہ بہت ہی رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ دو نام قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی کوئی بھی سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے بندے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ بہت ہی مہربان ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پہ جب انسان کو یہ لگے کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کو بھر دیں، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک در اور ایک دروازہ ہے۔ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، انسان جتنے گناہ لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کے اپنی مغفرت اور رحمت کے ساتھ انسان کا استقبال کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ العرش، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلی چیز عرش کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، اور باقی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کتاب میں یہ لکھا، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر سبقت لے گئی۔ فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے۔ اس کائنات کی ابتدا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات پر رحمت سے کی۔ اللہ تعالیٰ کے دو خوبصورت نام الرحمن والرحیم، ان دونوں کے معنی کے اندر فرق کیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کے علاوہ کسی اور صفت کے لیے دو نام ذکر نہیں کیے۔ تو الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وذاتہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ جبکہ الرحیم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ رحمان کے معنی کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ رحمان ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کریں یا نہ کریں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن رحیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ صفت رحیم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اپنے انکار کرنے والے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان کے لیے بھی اسی طرح سے ہوگی جس طرح اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور اللہ تعالیٰ کے مطیع بندے کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کائنات میں موجود تمام کی تمام مخلوقات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم ان تمام مخلوقات پر، تمام انسانوں کے اوپر بغیر کسی فرق کے اپنی رحمت کی برکھا کو برسائے ہوئے ہے۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق یوم خلق السماوات والارض مئات رحمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 100 رحمتیں پیدا کی، کل رحمت طباق ما بین السماء والارض، ان میں سے ہر ایک رحمت یا رحمت کا ہر ایک حصہ اتنا وسیع تھا، اتنا کثیر تھا، اتنا زیادہ تھا کہ اس سے زمین و آسمان کے درمیان جتنا خالی حصہ ہے وہ تمام کے تمام بھر سکتا ہے۔ فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً، تو ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ رحمت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل زمین کے لیے مختص کر دیا۔ فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، اس رحمت کے ایک حصے میں سے جو پوری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آنے والے انسان، بلکہ انسان کیا تمام مخلوقات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقسیم کی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کو بھی دیا ہے۔ اور اسی رحمت کے ذریعے سے ہی ایک ماں اپنے بچے سے محبت و شفقت کرتی ہے، اور ایک ماں کی اپنے بچے کے لیے محبت و شفقت کیا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ایک ادنا سا حصہ ہے۔ ایک ماں اپنے اوپر تمام مشکلات و مصائب کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنی اولاد اور اپنے بچے تک کسی بھی قسم کی مشکل و مصیبت نہیں آنے دیتی۔ والوحش والطیر بعضها على بعض، اسی طرح جتنے بھی وحشی جانور ہیں، پرندے ہیں، تمام چرند پرند مخلوقات جانور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی رحمت میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا حصہ ان کو دیا ہے۔ تو ایک پرندے کی اور ایک وحشی جانور کی ماں بھی اپنے بچے کے لیے کتنی رحیم ہوتی ہے، کتنی مشفق ہوتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ، تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ و رحمت کا جو ایک حصہ ہے اس کو بھی اپنے لیے مختص کر لیں گے، اور قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت مکمل ہو جائے گی، اور وہ 100 کے 100 حصے اللہ رب العزت کے لیے ہو جائیں گے۔ تو اس دنیا میں ایک ماں کی رحمت اور محبت کا حساب اپنے بچے کے لیے نہیں لگایا جا سکتا، جس کو اللہ رب العزت کی رحمت کے 100ویں حصے میں سے بھی کئی کروڑواں، بلکہ آپ اس کو نمبر میں شمار ہی نہیں کر سکتے، جو حصہ ایک چھوٹا سا اس کو ملا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بندے کے لیے رحمت اور محبت کی انتہا کیا ہوگی؟ وہ انسان ہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، جنگ کے بعد کا موقع تھا، تو اس جنگ کے دوران ایک عورت کا بچہ اس سے گم ہو گیا، اور وہ عورت بہت ہی درد کے ساتھ، بہت ہی غم کے ساتھ اپنے بچے کی تلاش کر رہی ہے کہ اچانک اس کا بچہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ بھاگ کے جا کے اپنے بچے کو لپٹ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا یا نبی اللہ، ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے پر اس عورت سے کئی مرتبہ، کئی گنا بڑھ کے رحیم ہے، وہ ارحم الراحمین۔ قیامت والا دن بہت سخت دن ہوگا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَصِيرًا، یہ دن کافرین کے اوپر بہت سخت ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جس دن زمین کے اوپر بہت خوفناک زلزلہ ہوگا، اس دن اس دنیا کی تمام رحمتیں، محبتیں، شفقتیں آپس میں ختم ہو جائیں گی۔ یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہوگی، ماں کی یہ خواہش ہوگی کہ اگر میری اولاد جہنم میں جا کے مجھے اس سے نجات مل سکتی ہے جہنم میں، تو میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس دن تمام کی تمام انسانیت محتاج ہوگی ارحم الراحمین کی رحمت کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ان کے اوپر ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو قیامت والے دن رحمان کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، یہ زمین ایک چٹیل میدان کی طرح بالکل فلیٹ ارتھ بن جائے گی، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اس میں نہ تو آپ کو کوئی اونچی جگہ نظر آئے گی اور نہ ہی نیچی جگہ نظر آئے گی، ٹوٹلی فلیٹ۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له، جس دن تمام کے تمام لوگ اپنے پکارنے والے کی پکار کے اوپر بالکل سیدھے رستے پہ جا رہے ہوں گے، یعنی کہ سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا، اور تمام کے تمام لوگ روز محشر میں جمع ہو رہے ہوں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور تمام کی تمام آوازیں اس دن پست ہو جائیں گی. کس کے لیے؟ رحمان کے لیے. فلا تسمع الا ہمسا، آپ کو سوائے سانس لینے کے آواز کے کسی اور کی آواز نہیں آئے گی. تمام کی تمام انسانیت خاموش ہوگی، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے. ورضی له قولا، اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت پر راضی بھی ہوں، اور وہ ایسی شفاعت کرے گا، ایسی سفارش کرے گا، اور اس بندے کے لیے کرے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہے. تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو رحمان کہا ہے، اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت قیامت والے دن کن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے لیے ہے. دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عصیرا. آج کے دن کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ للرحمن، رحمان کے لیے ہے، اور آج کا دن کافروں کے لیے بہت سخت ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہے، لیکن دنیا میں وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہے، آج کا دن ان کے اوپر بہت سخت ہونے والا ہے. ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان نہیں ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہے جو اکیلا بھی ہے، اور القہار کافروں کے لیے اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غصے والے ہیں. علماء ذکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے رحمت عامہ جو تمام انسانیت کے لیے ہے، لیکن ایک رحمت خاصہ ہے جو قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت صرف و صرف اپنے مومن بندوں کے لیے ہوگی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ یطوی السماوات بیمینہ، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. وَيَأْخُذُ الْأَرْضِينَ بِيَدِهِ الْأُخْرَى، اور اپنے دوسرے ہاتھوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کی تمام زمینوں کو پکڑ لیں گے. ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں پر ہیں؟ این الجبارون، کہاں پر ہے تمام کے تمام جو اپنے آپ کو اس دنیا میں بہت جابر کہتے تھے؟ متکبرین، تکبر کرنے والے کہاں پر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اور بہت غصے والا ہے. کافروں کے لیے تو یہ دن بہت سخت ہونے والا ہے، لیکن مومنین کے لیے جو اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، ان کے دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے آ کر ان سے ملاقات کریں گے اور ان کو خوشخبری دیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. آج کے دن آپ کو پریشان ہونے کی، غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج آپ کے اوپر بہت رحیم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت انسان کے لیے اس دنیا میں بھی بے شمار ہے اور آخرت میں بھی بے شمار ہے. لیکن اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت تمام انسانیت کے لیے وافر ہے، جبکہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت صرف اپنے مومن بندوں کے لیے ہوگی. اور کتنا ہی نقصان میں ہے وہ انسان، کتنا ہی گھاٹے میں ہے وہ انسان کہ جو ارحم الراحمین کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو معاف نہ کروا لے، اپنی بخشش نہ کروا لے اور اپنے مقدر میں جہنم لکھوا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو فرماتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان، میں آپ کے بارے میں اس بات کے حوالے سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پر رحمان کا عذاب آ جائے. کہ اللہ وہ تو رحمان ہے، لیکن انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کس قدر نافرمان ہوگا، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا باغی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہونے کے باوجود، اپنی صفت رحمت اور اس کی انتہا کے باوجود، اور رحمت کی انتہا کے جس کا شمار نہیں ہو سکتا، پھر بھی انسان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتے ہیں. اس کا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے ای لا تجعل الرحمن ان یعذبک، اے میرے پیارے ابا جان، آپ اس رحمان رب کو مجبور نہ کرے کہ وہ آپ کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بے شمار ہے، بے انتہا ہے، لیکن انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. تو انسان کو اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ خاص فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ اللہ تیری رحمت
نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور تیرے علم نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. فاغفر للذین تابوا، یا اللہ وہ تمام کے تمام لوگ جو تجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں ان تمام کو معاف کر دے. واتبعوا سبیلک، اور تمام لوگ جو تیرے رستے پہ چلے. وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے پہ چل کے مل سکتی ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رو رو کے اس بات کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک، کہ اللہ اگر میں اس بات کا اہل نہیں ہوں، اگر میں اتنا کمزور ہوں، اتنا گناہ گار ہوں کہ میں تیری رحمت تک پہنچ سکوں، فإن رحمتک اہل، تیری رحمت اس بات کی اہل ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ جائے، کیونکہ تیری رحمت نے ہر چیز کو، وسعت رحمتک کل شیء، اس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا لا احب ان یکون امری یوم القیامۃ لامی، میں یہ نہیں چاہتا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ قیامت والے دن میرے معاملے کا فیصلہ میری ماں کرے. قیامت والے دن تو میں اپنی ماں سے بھی زیادہ رحمت اور محبت اور شفقت کی امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتا ہوں. تو انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رحمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت اور شفقت کا اتنا غالب گمان ہونا چاہیے کہ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے والدین اس کائنات سے بڑھ کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ میرے پہ کوئی مہربان نہیں ہو سکتا. اور یہ فیلنگ انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑنی چاہیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے. اور اس دنیا میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت چاہتا ہے، من یرید رحمت الرحیم فلیرحم علی الخلق، جو رحمان الرحیم کی رحمت کو چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر رحم کرے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنے والوں پر رحمان کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل زمین پر رحمت کرو، یرحمکم تم پر رحم کرے گا من فی السماء، جو آسمان میں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو ان کو بوسہ دیا. آپ ان سے محبت اور پیار کر رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص وَعِنْدَهُ الْأَقْرَى بن حابس، اقرا بن حابس موجود تھے. تو اقرا نے کہا، اِنَّ لِي عَشَرَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ، میرے 10 بیٹے ہیں، ما قبلت، میں نے آج تک کبھی کسی اپنے بیٹے کو بوسہ نہیں دیا، اس سے پیار نہیں کیا. فناظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقرا بن حابس کی طرف دیکھا اور فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو انسان رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو انسانیت کے ساتھ رحمت، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رحمت. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بعض اوقات ایک عورت نے بنی اسرائیلی روایت کے مطابق اس نے صرف ایک کتے کے اوپر رحمت کی، وہ پیاسا کتا تھا، اس کو اس نے پانی پلا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے ایک کتے کے ساتھ رحمت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی کیونکہ اس پر رحمت نہیں کرتی تھی، وہ اس کو باندھے رکھتی تھی، نہ اس کو کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ جا کے کچھ کھائے پیے، اور نہ اس کو کچھ کھانے کے لیے ڈالتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے لیے رؤوف الرحیم بنا کے بھیجا ہے. تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو چاہتے ہیں تو اہل زمین پر لوگوں کے لیے رحیم ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس انسان سے بڑھ کے کوئی نقصان اور گھاٹے میں نہیں ہو سکتا جو ارحم الراحمین کے ہوتے ہوئے بھی اپنے مقدر میں جہنم کو لکھو.